میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست عمل ہے، جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا، کیا یہ درست عمل ہے یا یہ کہ بڑا فضیلت والا عمل ہے؟ کیونکہ اب اس سوال کے ساتھ لوگوں کے جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 1495، 1495۔ اس میں یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان علی جن سیدنا علی سے مروی ہے، انہ کان یضحی بکبشین، کہ سیدنا علی جو ہے وہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلی قربانی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، والآخر عن نفسہ، اور دوسری قربانی وہ اپنی جانب سے کیا کرتے تھے۔ فقیل لہ، تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فقال، انہوں نے کہا، امرنی بہ، مجھے یہ حکم دیا تھا اس قربانی کرنے کا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلا ادعوہ ابدا، تو میں اس قربانی کو رسول اللہ کی طرف سے قربانی کرنے کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اگر تو یہ روایت ٹھیک ہوتی نا تو پھر تو اختلاف ہی نہیں ہونا تھا، پھر تو معاملہ ہی ختم تھا نا، کیونکہ واضح حدیث آ گئی۔ لیکن یہ روایت جو ہے نا سخت درجے کی ضعیف ہے، بہت سارے محدثین نے اس کے اوپر ضعف کا حکم لگایا، تو لہٰذا یہ روایت قابل استدلال ہی نہیں رہی۔ اچھا، اس کے نیچے جو ہے نا امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو کمنٹ ہیں وہ پڑھنے والے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی رخصت دی ہے، لیکن کس دلیل کی بنیاد پر کی ہے وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کون سی دلیل ہے۔ تو جب دلیل ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا قربانی میت کی طرف سے کرنا یہ کوئی درست عمل معلوم نہیں ہوتا۔ آگے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے، یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے بلکہ صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی نے پنگا لینا ہی ہے نا، پھر بھی اگر کسی نے قربانی کرنی ہے نا، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو سارے کا سارا گوشت جو ہے نا وہ قربانی کا جو کہ میت کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ اٹھا کر جو ہے نا صدقہ کر دیا جائے، خود پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے نا یہ اگر تو یہ روایت ٹھیک ہوتی نا تو پھر تو اختلاف ہی نہیں تھا۔ تو اس روایت کی بنیاد کے اوپر میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست عمل معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، میت کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دی جائے، غرباء اور مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے، جس کی اور باقی روایات موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن میت کی طرف سے باقاعدہ قربانی کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں ثابت نہیں ہوتا، جس وجہ سے یہ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا معاملہ یہاں پر کلیئر کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے قربانی کرنا، یہ کیونکہ اس میں رسول اللہ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم موجود ہے، لیکن یہ روایت تو ضعیف ہوگی۔ اچھا، تو اس میں جو ہے نا یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، رسول اللہ کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو نیکی کی طرف سے لگاتا ہے نا تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو، مجھے، اس امت محمدیہ کو قربانی پر لگانے والا، قربانی کی طرف رغبت دلانے والے وہ کون سے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہماری قربانیوں کا، قربانی کو چھوڑ دیں، ہمارے ہر نیک عمل کا، ہمارے ہر نیک عمل کا، سبحان اللہ کہنے کا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، حج ادا کرنے کا، ایک ایک نیک عمل کا ثواب وہ ہمارے پیغمبر